अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि सियासी मंजरनामा कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा है और इस सियासी मंजरनामे के बदलने से ही एक हीलिंग टच महसूस हो रहा है। एक ऐसा लग रहा है कि कोई खुशगवार हवा का झोंका आया है जिसने एक बहुत ही घुटन और हब्स के माहौल में एक एक नई रूह फूंक दी है। ऐसा क्या हो गया है और इसकी क्या वजूहात हैं, कुछ डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जो कि इस वक्त लाहौर में मौजूद है, उनके साथ एक मीटिंग हुई। उसमें क्या सवाल जवाब हुए और उससे मेरा तज्ज़िया क्या है उनसे गुफ्तगू के बाद, इस पर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात करते हैं सुहेल आफरीदी के दौरे की, जो कि कराची में वो पहुंचे हैं। सिंध का उनका दौरा है और आज उन्होंने हैदराबाद जाना है। हैदराबाद में भी उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी और एक काफ़िले की सूरत में वो कराची से रवाना होंगे और फिर हैदराबाद की मुख्तलिफ सड़कों शाहराहों पर इसी तरह अवामी उनका एक इस्तकबाल होगा और उसके बाद फिर कल ही उनकी यानी आज ही उनकी वापसी भी हो जाएगी। और उसके बाद जो मेन इस वक्त पीटीआई के लिए एक इवेंट है, वो कराची में इतवार के रोज़ होने वाला जलसा है, जिसके हवाले से पहले तो यही कहा जा रहा था कि शायद रिटन एनओसी नहीं जारी हुआ तो उसकी वजह से मामलात खटाई में पड़ सकते हैं। लेकिन दोपहर के वक्त उन्हें पता चला कि जी आप कुछ सिक्योरिटी वगैरह जो होती है वो जमा करवा दें, तो उन्होंने फ़ीस जमा करा दी लेकिन एनओसी नहीं मिला था। बातज़ा ये खबर जारी हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये हिदायत की है कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे दी जाए और वज़ीर आला सिंध ने भी ज़िले इंतज़ामिया को ये हिदायत कर दी कि उनको एनओसी जारी कर दें, जिसके बाद अब कभी इम्कान है कि जलसा हो जाएगा। लेकिन ये एक अलग बात है कि बहुत ही एक यानी कम 24 घंटे का तकरीबन आप समझ लीजिए कि एक नोटिस है उनके पास सिर्फ, और इतने शॉर्ट टाइम में एक बहुत बड़े जलसे की तैयारी करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, तकरीबन नामुमकिन टास्क है। तो उस तरह की तैयारी और इंतजाम तो शायद ना हो पाएँ जैसे एक ऑर्गेनाइज्ड जलसे के होते हैं। लेकिन पीटीआई ने जो माहौल इस वक्त क्रिएट कर दिया है सिंध और कराची की सड़कों पर, उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जलसे में अलबत्ता जो तादाद है वो तो बेहतरीन हो जाएगी, वो तो कोई ऐसी लग ही नहीं रही कि मुश्किल हो। उसकी वजह ये है कि हर सड़क जहाँ पर सुहेल आफरीदी मौजूद थे, हर इलाका, हर चौक चौरंगी इस वक्त जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जलसा गाह है और जलसे के मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही एक अनयूजुअल और बहुत ही गैर मामूली आपको रिसेप्शन नज़र आ रहा है जो सुहेल आफरीदी को मिला है कराची के अंदर। कराची में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले तो जो उनका इस्तकबालिया काफ़िला था, वही जिस तरीके से आया है, निकला है, जिस तरह से उनका रिसेप्शन हुआ है, वही बहुत एक्सेप्शनल था। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि एयरपोर्ट से उन्होंने इंसाफ हाउस जाना था और इंसाफ हाउस जाने से पहले फिर वो जलसा गाह की तरफ चले गए जहाँ पे उन्होंने दौरा करना था। तो इस पूरे एरिया के जो यानी टाइम है वो मैक्सिमम 1 घंटा आप लगा लें कि लग जाता होगा। लेकिन सुहेल आफरीदी और उनके काफ़िले ने ये जो पूरा टाइम है तकरीबन 6 घंटे में सफ़र तय किया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा काफ़िला था जो उनके साथ था। और पूरे इस रोड के ऊपर जितनी देर ये लोग शारा फैसल से गुजरते रहे हैं, देखने वाले मनाजिर थे। जो मोहब्बत इन्हें मिल रही थी, जो इन लोगों को रिसेप्शन मिल रहा था, जिस तरह से लोग अपनी मोहब्बत निछावर कर रहे थे, फूल निछावर कर रहे थे, तो ये बहुत अनयूजुअल किस्म के सीन्स थे जो यहाँ पर नज़र आए। फिर मैं यहाँ पे तारीफ़ करूँगी सिंध गवर्नमेंट की कि यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट नज़र नहीं आई, कोई रास्ता बंद नहीं था, कोई सड़क ब्लॉक नहीं थी और ना ही उनकी जानिब से कोई क्रैकडाउन करके खौफ व हरास का माहौल बनाया गया। तो बहुत यहाँ पर इनको टोटली फ्री हैंड मिला और बल्कि इन्होंने सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ दी हुई थी। तो बहुत वहाँ पर आपको नज़र आ रहा था कि एक डिफरेंस है पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत का। बहरहाल ये 6 घंटे का तकरीबन पूरा रास्ता था जो उनका, मेरे ख्याल इतनी देर में वो इस्लामाबाद से कराची नहीं पहुँचे जितनी देर में एयरपोर्ट से वो अगली मंजिल तक पहुँचे थे। तो इस तरह के मनाजिर थे और गूज़ बम्प्स वाले मनाजिर आपको दिख रहे थे क्योंकि लोग खुश हो रहे थे। और ये वो खुशी है जिसकी मैं बात करती हूँ कि जो कौम की खुशी है ना, वो इस लीडर के साथ अब इस वक्त जुड़ चुकी है। तो कौम की खुशी उसे लौटा दीजिए, उसको उसका लीडर लौटा दीजिए। वो अच्छा होगा, वो बुरा होगा, वो अच्छा काम करेगा, वो बुरा काम होगा, वो कौम जाने और लीडर जाने। लेकिन आप दरमियान से हट जाइए, आप कौम की खुशी उसको लौटा दीजिए, मुल्क को आगे चलने दीजिए। इमरान खान हो सकता है बहुत 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 अच्छे काम ना करे, लेकिन अगर कौम ने उसको
دل دیا ہے تو اس کو آ لینے دیجیے باہر، قوم کو اس کے لیڈر سے ملوا دیجیے، اس کے بعد وہ جو بھی پرفارم کرے، جو اس کی قوم کی قسمت اور جو اس کی قسمت۔ لیکن یہ جو ہم نے ایک زور زبردستی کا ماحول بنایا ہوا ہے، جہاں پر ہم نے ایک ایسا گھٹن کا ماحول بنا دیا ہے، آج لوگوں کے چہروں پہ خوشی دیکھ کے ان کو باہر نکلنے کی جو ایک آزادی وہ فیل کر رہے تھے، جس انداز سے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرا سکتے تھے، جو بینرز اور بینر فلیکس لگے ہوئے تھے سڑکوں پر، بڑے بڑے عمران خان صاحب کی تصویروں والے آپ کو بینر فلیکس اور بینرز نظر آ رہے تھے، تو یہ حیران کن مناظر تھے۔ ایک جگہ پر تو اتنا بڑا بینر لگا ہوا تھا ایک دیوار کے اوپر، جس پہ افواج پاکستان کے افسران کی تصویریں تھیں، اور ساتھ میں نیچے ہی اسی بینر، اسی وال کے اوپر ایک بینر پہ عمران خان صاحب اور ان کے جتنے لیڈرز ہیں کراچی وغیرہ کے، وہ سب کی تصویریں تھیں، سہیل آفریدی کی بھی تصویر تھی۔ تو یہ مناظر اب آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے خیبر پختونخوا کے علاوہ، کہ کہیں آپ کو عمران خان کی تصویر دکھ جائے یا کوئی آپ کو پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے لوگ اتنی تعداد میں ایکٹیویٹی کرتے نظر آئیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ بہت جیسے سمجھ لیں کہ ترسی ہوئی قوم ہوتی ہے نا پاکستان کی، جو خاص طور پہ ان کے پی ٹی آئی کے کارکن تھے، ترسے ہوئے جیسے آپ ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ان کو آج ایک سانس لینے کا موقع جیسے ملا ہو، اور وہ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو فیلنگ تھی وہ آج آ رہی تھی لوگوں کو دیکھ کر۔ میں دیکھ رہی تھی فلیٹس سے لوگ جھانک جھانک کر، لٹک لٹک کر دیکھ رہے تھے، آفریدی صاحب کا قافلہ گزر رہا ہے، بچے دیکھ رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ اور ایک جگہ تو گزرتے ہوئے بڑے دلچسپ واقعہ ہوا کہ ایک ٹرک تھا، فوجی ٹرک، وہاں سے بھی وہ گزر رہا تھا، اور باہر جو تھے یہ کارکن اور جو لوگ کھڑے ہوئے تھے استقبال کے لیے، وہ نعرے بازی کر رہے تھے عمران خان کے حق میں۔ تو انہوں نے ایسے ہی جو باہر لوگ موجود تھے انہوں نے نعرہ لگایا، تو آگے سے ٹرک کے اندر سے ہلکی سی ایک کھڑکی سی جو کھلی ہوئی تھی، اس کے اندر سے کسی فوجی جوان نے باقاعدہ ہاتھ نکال کر اس نعرے کا جواب بھی دیا، اور ان کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یہ اشارہ دیا کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو ایک بہت ہی ان یوزل قسم کا انسیڈنٹ تھا، اس کو بڑا میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر ہائپ بھی مل رہی تھی کہ فوجی جوان بھی جو ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان یہ بات خود کلیم کرتے ہیں کہ جی جو فوجی افسران ہیں ان کی خود فیملیز جو ہیں انہوں نے ووٹ کیے ہیں، کینٹ سے اتنا ووٹ پڑا عمران خان کو۔ تو جو لوگ یہ آ کر بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ سخت نفرت کرتی ہے، اور جناب وہاں پہ تو بہت کاٹا لگا ہوا ہے اور وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے عمران خان کے بارے میں، اور پوری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ تو سب کی سب ایک ہی پیج پر ہے اس معاملے پر۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، آج کے جو مناظر ہیں، ان کے لیے بھی ہیں کہ وہ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں کانٹا لگایا ہوا ہے یا کہاں وہ نفرت کرتے ہیں، تو ادھر عوام اسی سے محبت کرتی ہے۔ اب کیا کریں، اس مسئلے کا کوئی حل تو نکالنا ہے نا کہ عوام اسی شخص کو چاہے چلے جا رہی ہے اور اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی۔ 4 سال میں آپ نے کیا کچھ نہیں کر لیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ تو وہی ہے جو پہلے دن تھا، بلکہ میرا خیال ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ مائنس کر رہے ہیں، مائنس ہونے کی بجائے پلس کیا، وہ تو ملٹیپلائی ہونا شروع ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں اس مسئلے کا کوئی حل تو نکالنا پڑے گا، ایسے کیسے چلے گا؟ تو یہاں سے معاملہ شروع، اور یہ جو ہم بات آج کر رہے ہیں یہ صرف ہم ابھی عمران خان کی نہیں کر رہے، اس کے ایک کارکن کی کر رہے ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ بنے، اور وہ چونکہ عمران خان سے محبت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہم آج یہ دیکھ رہے تھے مناظر میں، سہیل آفریدی نے بھی جگہ جگہ عمران خان صاحب کا نعرہ لگوایا، اور تقریر بھی جو انہوں نے کی تو وہ بار بار ان کا جو وہ بڑا مشہور سا ایک بن گیا ہوا ہے پورا ڈائلاگ کہ اس کا والا، تو وہ بولتے ہیں اور لوگ پورا رسپونڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو کہتے ہیں کہ آپ دل سے دل کی ایک الائنمنٹ ہوئی ہوتی ہے نا، کنیکشن بنا ہوا ہوتا ہے، تو لوگ اس طرح اس کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ حیران کن مناظر جو تھے وہ لیاری اور کورنگی کے تھے، جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے تھے، اس قدر رش تھا اور بے انتہا وہاں پہ سپورٹ نظر آئی۔ لیاری جو کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوا کرتا تھا، آج تو وہاں پر عمران خان کا توتی بول رہا تھا، اور جس انداز سے وہاں پر لوگ والہانہ استقبال کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، باقاعدہ ہاتھ لگا کر چوم رہے ہیں، ایک ڈفرینٹ ہی ماحول تھا۔ اور سہیل آفریدی نے بھی اس موقع پر عمران خان صاحب کی جو تصویر ہے اس کو اٹھا کر اوپر بلند کیا تو اور زیادہ جوش آیا، پھر انہوں نے اس کو چوم لیا، اور زیادہ جوش آیا۔ تو کافی وہاں پر آپ کو اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملے، اور پھر بہت سے لوگ تو ویسے اس کو وہ ریلیٹ کر رہے تھے، جو بھی انڈین مووی ایک آئی ہے دھرندرا، جو لیاری پہ ہی انہوں نے بنائی ہے،
تو اس کے اندر بھی یعنی اس کے میوزک کے ساتھ میں دیکھ رہی تھی بڑی ٹک ٹاکس چل رہی تھیں اس وقت. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ابھی وہ قیوم آباد پہنچے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جلسہ ہی چل رہا ہے. پھر آگے بھی اب ان کا ایک آدھ جگہ پہ ابھی اور پڑاؤ ہے اور یہ تقریباً رات گئے تک یہ سلسلہ جاری ہے ان کا. تو کراچی تو خیر روشنیوں کا شہر ہے, کراچی تو رات بھر جاگتا ہے, تو رات میں بھی دن کا ہی سما ہے اور مطلب لوگ نکل رہے ہیں بس, اور ہر جگہ ریسیپشن ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو بہترین قسم کا ان کی جی یہ اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے. اس سے پہلے شام میں انہوں نے میٹ دی پریس میں پریس کلب کے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے. کراچی کے صحافیوں کو موقع ملا سہیل آفریدی سے ملاقات کا, ان سے بات کرنے کا, گفتگو کرنے کا, سوال جواب کرنے کا. تو یہاں پہ بھی بڑے امپورٹنٹ سوالات ہوئے جس کے بڑے اسمارٹلی انہوں نے جواب بھی دیے. انہوں نے تھینک یو بھی کیا سندھ حکومت کا کہ انہوں نے یہ جیسچر دیا اچھے سے ریسیو کرنے کا. بلکہ میں دیکھ رہی تھی یہ سعید غنی صاحب نے اس پہ جب ٹویٹ کیا, جو انہوں نے آ کے انہیں ریسیو کیا تھا اور ٹوپی پہنائی اور اجرک پہنائی, تو انہوں نے یہ ساری ایکٹیویٹی کو ٹویٹ کیا ہوا تھا ویڈیو کے ساتھ. تو یہ جو سعید غنی صاحب کی ویڈیو ہے اس کے اوپر بے تحاشا لائکس اور کامنٹس اور بے تحاشا قسم کی اس کے اوپر ری پوسٹ, اور میرا خیال ہے اتنی کوئی 3000 کے قریب ری پوسٹ تھیں اور کوئی میرا خیال ہے 1500-2000 کے قریب جو ہے اس کے اوپر کامنٹس تھے, اور لائکس کی تعداد بھی اسی طرح بے شمار تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید ٹوٹل ریچ ان کی اتنی کبھی کسی ٹویٹ کی نہ ہی ہو. یہ میرا خیال ہے یہ ان کا میکسیمم ریچ والا ٹویٹ ہوگا جس پہ اتنا زیادہ رسپانس ملا ہوگا. تو وہ بھی خود حیران ہوں گے دیکھ کے کہ آج اتنی زیادہ انہیں اس پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ رسپانس ملا ہے, اور اچھا والا رسپانس ملا ہے, پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے. تو سہیل آفریدی نے بھی اس بات کو اکنالج کیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم سندھ میں ہیں جہاں پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو شہید کی گورنمنٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی رہتا ہے یا زرداری صاحب کی گورنمنٹ آ جاتی. تو ہلکی سی انہوں نے بات بیچ میں لگا بھی دی. لیکن کچھ سوالوں کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی کہ آپریشن کا جیسے ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی آپریشن تو ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہم آپ سے پوچھا کس نے, آپ کی اجازت مانگی کس نے ہے. تو انہوں نے کہا یہی تو ہماری فائٹ ہے کہ ہم سے اجازت مانگی جائے, یہی تو ہماری فائٹ ہے کہ ادارے اپنے ڈومین میں رہیں, پالیسی ہم نے دینی ہے, انہوں نے امپلیمنٹ کرنی ہے. تو ہم اسی بات کے لیے تو فائٹ کر رہے ہیں کہ جناب اپنی ڈومین میں رہنا ہے اور اجازت لے کے چلنا ہے, اسی بات کی تو جنگ ہے. باقی انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ لیا جائے اور ہماری مشاورت اور تجاویز کے ساتھ جو ہے وہ حکمت عملی بنا کر پھر آپریشن کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے اس حساب سے چلا جائے. تو یہ ان کا اس کے اوپر موقف تھا جو وہ پہلے بھی دے چکے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں 9:30 بجے سنڈے کو ان کی ملاقات ہوگی ان سے اور وہ ضرور ملیں گے. انہوں نے یہ بھی کلیئرٹی سے کہا کہ اگر وفاقی حکومت بھی اس معاملے کے اوپر دہشت گردی کے معاملے پر کوئی اجلاس بلاتی ہے تو وہ ضرور شامل ہوں گے اور اپنی ان پٹ دیں گے. اور باقی انہوں نے جو ابھی تک کا دورہ تھا اس کے اوپر بھی اطمینان کا اظہار کیا. تو بہرحال مختلف صحافیوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے اور اس کے بعد پھر یہاں سے وہ باقی اپنے اسٹریٹ موومنٹ کی طرف چلے گئے. تو میرا خیال ہے یہ ان کا ویسے بھی فیوریٹ کام ہے, روڈز کے اوپر رہنا اور اس طریقے سے لوگوں میں ملنا جلنا. اچھا, اب اس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے تجزیے والی وہ یہ ہے کہ آخر یہ تبدیلی ہمیں کیوں نظر آ رہی ہے. تبدیلی کیوں ہے یہ کہ پنجاب میں جو ہے وہ ایک الگ رویہ ہے جبکہ سندھ میں ایک الگ رویہ ہے. اب اس کی مختلف جو ہے وہ وجوہات ہر کوئی اپنے طور پر بیان کر رہا ہے. کسی کا خیال یہ ہے کہ نہیں جی پنجاب حکومت جو ہے وہاں پہ مریم نواز ہیں اور مریم نواز صاحبہ کا اپنا یہ فیصلہ تھا کہ اجازت نہیں دینی اور اس طریقے سے بیہیو کرنا ہے, اور سندھ حکومت نے اپنے طور پر فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ نہیں جی ہم نے ایک بہتر تہذیب یافتہ ہونے کا ثبوت دینا ہے. لیکن ایک تیسرا جو حلقہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جناب نہ تو پنجاب میں نون کی حکومت ہے نہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اصل حکومت تو پورے پاکستان میں ایک ہی بندے کی ہے, اور وہ بندہ تو چاہے سندھ میں ہو چاہے بلوچستان میں ہو چاہے آپ کہیں پہ بھی ہوں وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جناب وہ اپنی حکومت مرضی کر رہی ہے ایسا ہے نہیں, اصل میں تو فیصلے ان کے چلتے ہیں. تو یہ بیسکلی انہوں نے پنجاب حکومت میں یہ کام نہیں ہونے دیا اور سندھ حکومت میں انہوں نے فری ہینڈ دے دیا ہے, تو یہ ان کے اوپر ہے.
तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इस बात को भी, इस थ्योरी को भी मान लें, तो ऐसा क्यों है कि एस्टैब्लिशमेंट ने पंजाब में तो सुहेल आफरीदी को कोई फ्री हैंड नहीं दिया, बल्कि उनके ऊपर रुकावटें लगाई, और यहाँ पर उन्हें फ्री हैंड दे दिया। तो इसकी क्या वजह है? अब इसके ऊपर फिर दो किस्म के जवाब आते हैं। एक जवाब तो ये आता है कि जनाब, चूंकि उन्हें पता है कि पंजाब में अगर एक दफ़ा गेम हाथ से निकल गई, लोग बाहर निकल आए, तो यहाँ से तहरीक जो है वो मोमेंटम पकड़ सकती है। सिंध में अगर आएंगे भी लोग, थोड़ा निकलेंगे भी, तो उसके बाद ज़्यादा असर जो है उसका वफाक तक में नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे उन्हें थोड़ी सी स्पेस भी दे दी है, ताकि थोड़ा प्रेशर भी रिलीज़ हो जाए, दुनिया को भी दिखा दें कि देखें जी, हमारे मुल्क में तो आज़ादी भी है, अपोजिशन भी आकर जो मर्जी कर रही है, एक्टिविटीज़ कर रही है, तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे उनको स्पेस दे दिया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पीपल्स पार्टी का अपना फैसला भी है और उन्होंने इसको जानबूझकर किया है, और वजह यह है कि वो शायद पीटीआई के साथ मिलकर एक ये तासुर भी देना चाहती है कि कुछ चीज़ों पे जहाँ वो स्टैंड लेना चाहती है, जो कि उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मामलात पे इख्तलाफ है, 28वीं तरमीम की बात हो या कुछ 28वीं तरमीम जिसमें वो 18वीं तरमीम के रोल बैक करने की बात करते हैं, नहरों की बात करते हैं, एनएफसी अवार्ड की बात करते हैं, तो मुख्तलिफ सूबे नए बनाने की बात करते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर वो दिल से राज़ी नहीं है, और शायद इसलिए वो थोड़ा सा यहाँ पर पीटीआई के साथ अपने राहो रस्म बढ़ाकर अपना भी थोड़ा सा वज़न बढ़ा रहे हैं कि भाई फिर हम भी कुछ देख सकते हैं। तो ये भी एक जो है वो कोई जिसको कहते हैं ना, अपना वज़न बढ़ाने का तरीका भी हो सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ पर इतना वज़न बढ़ाने की इजाज़त भी उनको कैसे मिल गई है? तो ये भी मुमकिन है कि ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ उसूल वज़ा होते हैं कि जनाब ठीक है जी, ये है, लेकिन उसके बाद कुछ छोटे मोटे मामलात के ऊपर जो सियासतदान है वो कन्विंस भी कर लेते हैं कि नहीं जी देखें, इस तरह ना किया तो फिर यूँ हो जाएगा, तो ये इतना का कर लेने देते हैं। तो आप थोड़ा सा उन्हें अपनी बात पर ले भी आते हैं बाज़-औक़ात। तो ऐन मुमकिन है कि सिंध हुकूमत ने यही सोचा हो कि जनाब, हमने भी कल को खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक्टिविटी अगर करनी हो, तो हम भी यहाँ पे अच्छा एक तासुर दें, ताकि हमें भी वहाँ पर एक अच्छी स्पेस मिले। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें, रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ें करने भी दी जाती हैं। और बहुत से लोगों का हमेशा की तरह ये भी ख्याल है कि इसलिए भी ऐसा किया गया है कि कहीं पर जब नून लीग को थोड़ा सा आप कह लें कि वापस प्रेशर में लाना होता है, तो वहाँ पर पीटीआई को कहीं कुछ करने की इजाज़त दे दी जाती है, जिससे नून लीग जो है वो थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है। तो ये भी ऐन मुमकिन है। तो अब थियरीज तो काफ़ी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह हकीकत है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो एक एक्टिविटी हुई है, अगर कोई उनसे फ़ायदा उठा रहा है तो वो उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बहरहाल उसका एक फ़ायदा सियासी पीपल्स पार्टी को भी गया है और पीटीआई को भी गया है। पीटीआई को अपना एतमाद बहाल करने में मदद मिली है और पीपल्स पार्टी को अपनी इज़्ज़त बहाल करने में थोड़ी मदद मिली है। तो दोनों जगहों पे हमें उसका एक अच्छा नमूना मिलता है देखने को। लेकिन यहाँ पर पंजाब में अभी भी ऐसा लगता है कि किसी ने सबक नहीं सीखा और ना कोई सीखेगा, क्योंकि यहाँ पर तो फिर हम वही बात जैसे मैं अभी कह रही थी कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की कोई फैसला बदला है, पॉलिसी बदली है, तो वो हमें पंजाब में दिखाई नहीं देती। ये तहरीके तहफ़्फ़ुज़ वाले बेचारे आए हुए हैं, कल इनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, इनके साथ इनके जो साहबजादे थे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के, उनको गिरफ्तार किया गया। महमूद खान अचकज़ई साहब के साहबजादे को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, कारकुन इनके गिरफ्तार हुए, तो काफ़ी उनको बेचारों को परेशान किया। और अब जो है वो जहाँ-जहाँ जाते हैं वहाँ पे फिर भी उनको कहीं न कहीं रुकावटों वगैरह का सामना करना पड़ता है। ये तो ज़ाहिर है, बेचारे यहाँ आकर कोई आम लोगों के साथ तो नहीं मिल रहे, लीडर्स से मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमें वो फिर भी माहौल और फ्री हैंड नज़र नहीं आता। तो अगर कोई पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट की बदली हो तो यहाँ पे भी कोई सांस लेने का मौका मिल जाए किसी बेचारे को, यहाँ पर हमें वो चीज़ नहीं दिखाई देती। तो ये बहरहाल चीज़ें चल रही हैं। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों से जो आज हमारी मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने बातें की हैं काफ़ी खुल के भी, और उन्होंने बताया कि जो 8 फरवरी का एहतजाज है उसको वो समझते हैं कि वो बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, और वहाँ से बिल्कुल लोगों का एतमाद भी बहाल हो सकता है। लोग अगर बाहर निकलें, वाकई एक पहिया जाम हड़ताल हो, शटर डाउन हड़ताल हो, और जहाँ पर लोग बाहर निकल सकते हो, चलें पंजाब में नहीं भी निकल सकते तो केपी में, सिंध में, बलूचिस्तान में, जहाँ जहाँ बाहर निकल सकते हो वो बाहर निकल कर अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कराएं। तो वो ये समझते हैं कि इससे एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ज़रूर बनेगा, और उसके बाद अल्टीमेटली ये प्रेशर आएगा गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने मिलना है, बैठना है, बात करनी है। जो मेरा ज़ाती तासुर है वो ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जिस ग्रैंड डायलॉग और ग्रेटर डायलॉग्स की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली कोशिश करना चाहते हैं
کہ جو بات رانا ثناءاللہ بھی اس دن کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب سے آصف زرداری صاحب سے رابطے کیے جائیں. ظاہر عمران خان کے تو اس وقت وہ ایک طرح سے نمائندے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان دونوں سے رابطے کر کے کچھ چیزوں کو جمہوریت کی بقا کے لیے، جمہوریت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو اس طرف لے جایا جائے. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کچھ ایسے فیصلے کرتے، ایسے رابطے کرتے نظر بھی آئیں کہ جہاں پر وہ کوشش کریں کہ ان سیاسی قوتوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے. کیونکہ عمران خان تو واضح طور پہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان سے نہیں ملنا، مجھے ان سے نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. لیکن محمود خان اچکزئی صاحب نے تو ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہوا نا، تو وہ اپنے طور پر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور پھر جو ان کے ساتھ بات چیت ہو وہ عمران خان کو کنونس کر سکتے ہیں. اور محمود خان اچکزئی صاحب کی جو میں نے ایک اور بات محسوس کی وہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ایسا اسٹیٹمنٹ دے بھی دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے ان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے، قید میں ڈالا ہے، ان کی بیوی کو قید میں ڈالا ہے، ان کی پارٹی کے لیڈرز کو قید میں ڈالا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ وہاں پر بیٹھ کے پھول تو نہیں نچھاور کریں گے. لیکن اگر کچھ چیزیں بہتری کی طرف جاری ہوں گی تو محمود خان اچکزئی صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ عمران خان صاحب بالکل بھی اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ جناب محمود صاحب آپ نے جا کے ان سے کیوں بات کر لی، میں تو آپ کی بات نہیں سن رہا. تو محمود خان اچکزئی صاحب کو اس بات پہ پورا یقین ہے کہ اگر ایک گریٹر کنسنسس ہوتا ہے ان باتوں پر جو کہ خود عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی بقا ہو، رول آف لا ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تو اگر اس طرح کی چیزوں کے اوپر نواز شریف، زرداری، ان لوگوں کے ساتھ بھی ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی محمود خان اچکزئی صاحب پر اعتماد ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات پہ کنونس کر لیں گے، کیونکہ یہ تو انہی کی ڈیمانڈز ہیں بیسیکلی. تو چاہے وہ نواز شریف صاحب سے بات کر کے پوری ہو رہی ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب سے بات کر کے پوری ہو رہی ہوں، چاہے وہ تمام سیاسی قیادت کے ساتھ بات کر کے پوری ہو رہی ہوں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو راستہ ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے ہی نکلے گا. لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو ایک پریشر بنانا ضرور پڑے گا تاکہ یہ جو سیاسی باقی قوتیں ہیں جو اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہیں ان کو بھی یہ احساس ہو کہ ہمیں اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا ہے. ورنہ اگر وہ اسی انسیکیورٹی کے ساتھ روٹھے سب بیٹھے رہیں گے تو پھر اس انسیکیورٹی کا حل کیسے نکلے گا؟ وہ اپنی جگہ خوفزدہ رہیں گے کہ عمران خان آ گیا تو یہ کر دے گا، اور دوسری طرف عمران خان جو ہیں وہ اپنی جگہ اس میں ظاہر ہے جیل میں ہیں، وہ تو اس طرح سے سٹیپ بھی نہیں کوئی لے سکتے ذاتی طور پر. تو اس تمام چیز کا جو فائدہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی رہے گی. تو محمود خان اچکزئی صاحب میرا خیال ہے کہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ پولیٹیکل جو قوتیں ہیں پہلے ان کی بات چیت سٹارٹ ہو اور پھر وہاں سے بات جو ہے وہ آگے بڑھے، پھر بھلے اس میں دیگر سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہوں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا. تو یہ جی میری اس بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے. باقی انشاءاللہ جو اگلا فیز ہے اس کے اوپر فردر آپ کو اپڈیٹ کریں گے. حیدرآباد کے دورے پر نظر رہے گی، لیکن ابھی تک اگر آپ یہ کہیں کہ سہیل آفریدی صاحب اور اس پورے دورے کو کتنے نمبر ملیں تو میرا خیال ہے 100 میں سے 100 نمبر ملیں گے. جو انہوں نے انرجی دکھائی ہے، جو انہوں نے ہمت اور دلیری دکھائی ہے تھرو آؤٹ، وہ جس طرح باہر رہے ہیں. بہت سے لوگ اس بات پہ فکر مند تھے کہ سیکیورٹی ریزنز بھی ہوتے ہیں اور کوئی اچھی تاریخ تو نہیں ہے، ہم نے اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن کراچی میں ہم نے بہت سے ایسے انسیڈنٹ پہلے دیکھے بھی ہیں تو اس لیے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے پوری دلیری دکھائی ہے اور اس پورے ایونٹ کو انہوں نے جاندار بنا دیا ہے. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.